الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اور پیارے بچوں، ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں درس تجوید القرآن میں. تو اس میں ہم سورۃ الفیل کو تجوید اور قرأت کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہم نے سورۃ الفیل کی 4 آیتیں اب تک پڑھ لی ہیں. الحمدللہ آج ہم 5ویں آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آئیے دیکھتے ہیں ہماری جو ہے 5ویں آیت میں ہمیں کیا کیا آج تجوید کے قواعد آئیں گے اور کس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا. تو سب سے پہلے فجعلہم جو کلمہ ہے، کون سا؟ فجعلہم. کون سا؟ فجعلہم. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. تو فجعلہم میں سب سے پہلے کیا ہے؟ فا. اور فا پہ کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو زبر کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ زبر کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. دوسرا حرف ہمارا جیم ہے، تو جیم پر بھی کیا ہے؟ زبر ہے. اس کو بھی پھر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جائے گا. عین پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے اور ہا پر پیش ہے. تو یہ تمام انہیں چاروں حروف پر حرکات ہیں. کون سی ہیں؟ حرکات. تو حرکات کو ہم بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ فجعل. فجعل کیسے پڑھیں گے؟ فجعل. یا ایسے پڑھیں گے فجعل. کیسے پڑھیں گے؟ فجعل. یا غلط ہے. فجعل کیا ہے؟ یہ. اور فجعل یہ بھی کیا ہے؟ اور فجعل یہ بھی کیا ہے؟ صحیح کیا؟ فجعل. صحیح کیا ہے؟ فجعل. کوئی بھی حرف اس میں کھینچنا نہیں ہے. کیوں؟ کھینچنے والا کوئی حرف ہے ہی نہیں. کھینچنے والا کوئی حرف ہے اس میں؟ کھینچنے والے کون سے حرف ہیں؟ 3 ہیں جو حرف کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں. جو حروف کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3. کون سے؟ الف، واو اور یا. ان حروف کو کھینچا جاتا ہے. باقی اب جو حرکات لگی ہوئی ہیں ان پر ان حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکے دیے پڑھتے ہیں. پھر آگے اس میں ہم. تو کیا ہو گیا؟ فجعلہم. کیا ہو گیا؟ اچھا، میم جب آئی ہے تو میم کے قواعد بتانے پڑتے ہیں بار بار. تو میم کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ میم کے بعد میم ہو تو ادغام کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایک پہلی میم کو دوسری میم میں مدغم کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں. اب اگر میم کے بعد با ہو تو اخفا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں. یعنی جب میم کے بعد با آتی ہے تو میم کو مخرج میں چھپا لیتے ہیں. میم کو مخرج میں کیا کرتے ہیں؟ چھپا لیتے ہیں، تو اخفا ہو جاتا ہے. تو اور میم کے بعد میم بھی نہ ہو با بھی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہ میم کا جو ہے اظہار کیا جاتا ہے. میم کا کیا جاتا ہے؟ اظہار کیا جاتا ہے. مکمل پڑھتے ہیں. تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ فجعلہم. کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، کیونکہ میم کے بعد میم بھی نہیں ہے، میم کے بعد با بھی نہیں ہے، کاف ہے. کیا ہے؟ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ فجعلہم کعصف. فجعلہم کعصف. کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، اگر یہاں پر میم ہوتی تو رکتے اور با ہوتی تب بھی رک کے پڑھتے. یعنی میم ہوتی تو میم کو میم میں مدغم کر دیتے، با ہوتی تو میم کو چھپا لیتے مخرج میں. مگر یہاں پر میم کا پورا مکمل اظہار کر کے پڑھیں گے. فجعلہم. اب آگے کاف آ رہا ہے، کاف پہ بھی زبر ہے، عین پہ بھی زبر ہے، صاد ساکن ہے. تو جب کوئی حرف ساکن ہوتا ہے تو اس ساکن حرف کو اپنے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں. ساکن حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اپنے پہلے والے متحرک حرف سے، ہے نہیں، جو اس کے اول میں متحرک حرف ہے اس سے ملا کے پڑھتے ہیں. تو صاد سے پہلے عین ہے تو عین کو صاد میں ملا کے پڑھیں گے. کعص. کعص. ٹھیک ہے. کعص. نہ کاف کھینچا جائے گا نہ عین کھینچا جائے گا. نہ کاف کھینچا جائے گا نہ عین. اگر کسی نے کعاص پڑھ دیا تب بھی غلط. کسی نے کعاص پڑھ دیا، کعاص عین کو کھینچ کے، تب بھی غلط ہے. تو نہ کاف کھینچیں گے نہ عین کھینچیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ کعص. کیسے پڑھیں گے؟ کعص. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ جس کے سمجھ میں نہ آئے وہ اعتراض کر سکتا ہے. کعص. اب فم آ گیا، فا پہ 2 زیر ہیں
تو دو زیر کو کیا کہا جاتا ہے اور دو زبر کو کیا کہتے ہیں اور دو پیش کو بھی کیا کہتے ہیں. اور کل آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا ادغام ہوگا. تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کون سا لفظ آ گیا میم آ گیا. کون سا آ گیا میم آ گیا. تو میم آنے کی صورت میں تنوین کا میم میں ادغام ہوگا. تنوین کا میم میں کیا ہوگا ادغام ہوگا. اب ادغام بھی دو قسم کا ہوتا ہے. اولن کے ایک ادغام ہوتا ہے تام. ایک ادغام کیا ہوتا ہے ادغام تام اور ادغام ہوتا ہے ناقص. ادغام کون سا ہوتا ہے ناقص. بات سمجھ رہے ہیں. ایک کون سا ہوتا ہے اگر پہلے حرف کی بو باقی رہے. بات سمجھ رہے ہیں. اگر پہلے حرف کی بو باقی رہے تو اسے کہتے ہیں ادغام ناقص. بات سمجھ رہے ہیں. اب اگر پہلے حرف کی بو باقی رہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ تو کیا کہتے ہیں ادغام ناقص. کیا کہتے ہیں کافی لمبا لکھ دیا یہ. اگر یہ ہو گیا یہاں پہ لکھا جائے گا پہلے. اگر پہلے حرف کی بو باقی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے ادغام ناقص. تو کیا ہوتا ہے اور اگر پہلے حرف کی بو باقی نہ رہے. بس سمجھیں تو ہوتا ہے ادغام تام. تو کیا ہوتا ہے ادغام تام. بات سمجھ رہے ہیں. دو طریقے کا ادغام ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ اگر پہلا رسم کیا ہے تنوین کا نون. تنوین کا ہاں کیونکہ تنوین کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی نون ساکن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جیسے ہم فن کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں فن. کیا کہہ رہے ہیں فن. تو فن کے اندر آخر میں کیا آ رہا ہے نون آ رہا ہے. تو اگر ہم اس میں ملا رہے ہیں فم تو اگر اس میں نون کی بو باقی رہ رہی ہے تو ہوگا ادغام ناقص. اور اگر نون کی بو باقی نہیں رہ رہی ہے تو کیا ہوگا ادغام تام. جیسے دیکھ لیں نون کی بو اگر باقی نہیں رہ رہی ہے تو ادغام تام ہوگا. جیسے یہ ہو گیا میم نون زیر من. کیا ہو گیا اب اس کے آگے آ رہا ہے ربکم. کیا آ رہا ہے ربکم. سمجھ رہے ہیں آپ. تو حروف یرملون میں سے ہے را غائب میں سے ہے حروف یرملون میں سے یہ دوسرا لفظ ہے یہ. تو نون کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گیا. کیا آ گیا را آ گیا. تو اب اس میں جب ہم ملا رہے ہیں تو پہلے حرف یعنی نون کی بو باقی نہیں رہ رہی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں میرو. کیا پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں میرو پڑھ رہے ہیں. پہلے حرف کی بو باقی رہ رہی ہے یہاں پر نہیں رہ رہی. تو یہ ہو گیا ادغام تام. کیا ہو گیا ادغام تام. بات سمجھ رہے ہیں آپ. اور اگر پہلے حرف کی بو باقی رہے تو کیا ہوتا ہے ادغام ناقص. تو یہاں پر جو تنوین کا نون ہے تو نون اور میم کی صفت کیا ہے غنہ ہے. کیا ہے نون اور میم میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے غنہ ہوتا ہے ہمیشہ. نون اور میم میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے تو اس کی جو نون ساکن ہے یعنی تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کی صفت کیا ہے غنہ. تو جب ہم میم میں ملا رہے ہیں تو اس کی پہلی بو باقی رہ رہی ہے. کعصفم غنہ کی صفت کیا رہ رہی ہے باقی رہ رہی ہے. تو یہاں پر جو ہوگا ادغام ناقص ہوگا. کون سا ہوگا ادغام ناقص. ادغام ناقص کیوں ہو رہا ہے کہ پہلے حرف کی بو باقی رہ رہی ہے. تو یہاں پر کون سا ادغام ہوگا ادغام ناقص ہوگا. اور یہ آپ نے پڑھ لیا تھا کہ ادغام تنوین کا ادغام کب ہوتا ہے جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے. تو یہاں پر حروف یرملون میں کون سا لفظ آیا میم آیا. کیا آیا ہے میم آیا. تو یہاں پر ادغام کر کے پڑھیں گے. تو ادغام کیسے کرتے ہیں کہ ناک کے اندر یعنی پہلے تو دونوں پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کے مدغم کر دیں گے اور پھر ایک الف کے برابر رکیں گے. ایک الف کے برابر رک کے ناک میں واضح لے جائیں گے. کعصفم پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے کعصفم. بات سمجھ رہے ہیں آپ. ادغام کا معنی تو یہی ہوا کہ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا. پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا. بات سمجھ رہے ہیں آپ. مگر یہاں پر میم میں ادغام ہو رہا ہے تنوین کا تو یہاں پر آواز ناک میں کے باسے کے اندر جائے گی. کہاں جائے گی ناک کے باسے کے اندر جائے گی. تو کیسے پڑھ جائے گا کعصفم. کیسے پڑھیں گے ایک الف رک کے یہاں پر کعصفم مأکول. کیسے
ٹھیک ہے. اب میم پہ زبر ہے مگر اس کے بعد الف پر جو ہے جزم آ گیا. کیا آ گیا؟ تو یہ قاعدہ آپ نے مبنی قاعدے میں ابتداءً پڑھ لیا تھا کہ اگر الف پر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو پھر وہ الف کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ. اور حمزہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ جھٹکا دے کر. حمزہ کو کھینچ کے نہیں جھٹکا دے کر پڑھیں گے. تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. ما کیسے پڑھنا ہے؟ ما پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ ما پڑھنا. کا وہ پیشکو ہو گیا. تو یہ واو جو ہے حروف مدہ میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ ہاں تو حروف مدہ میں سے یعنی مد اصلی ہے. تو مد اصلی کی مقدار ایک الف ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ ایک الف. بات سمجھیں کتنی؟ ایک الف. اگر اس حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو پھر الگ بہت سارے قواعد بن جاتے ہیں کہ حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے یا سکون آ جاتا ہے. تو اگر حمزہ ایک کلمے میں آ جاتا ہے تو مد متصل کہتے ہیں, دوسرے کلمے میں آ جائے تو منفصل کہتے ہیں. پھر سکون کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر سکون آ جائے تو اگر پہلے سے ہے تو مد لازم کہتے ہیں, بناؤ تو مد عارض کہتے ہیں. اگر سکون پہلے سے ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مد لازم. اور اگر ہم سکون ہے نہیں اپنی طرف سے بنا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مد عارض. تو یہاں پر جب ہم ٹھہریں گے تو یہاں مد عارض ہوگا. کون سا ہوگا؟ مد عارض. کیونکہ یہاں لام پہلے سے ساکن نہیں ہے, لام پر دو زیر ہیں. لام پر کیا ہے؟ دو زیر ہیں. اب ہم یہاں اپنے سانس توڑتے ہیں تو ہم انہیں دو زیر کو گرا دیتے ہیں اور یہ جزم یعنی ساکن کر دیتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ مأکول. کیا ہوگا؟ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ مد عارض ہو گیا. کون سا ہو گیا؟ ابھی مأکولن پڑھتے ہیں, مأکولن تو یہ مد اصلی تھا, ایک حرف ایک الف کھینچتے. اگر ہم نے دونوں زیر گرا دیے اور اسے ساکن کر دیا تو کیا ہو گیا؟ مد عارض ہو گیا. تو کیا ہو گیا؟ مد عارض. جی مٹ جائے گا کس چیز سے؟ مد عارض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مد عارض. لا سے مٹا لیں. تو مد عارض ہونے کی صورت میں اب اس میں جو قاعدے پائے جاتے ہیں نا اس کے کہ کس طرح کتنا کھینچا جا سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنا؟ ہاں اس کی مد کی مقدار کیا ہوگی, مد کو بڑھانے کی کھینچنے کی مقدار کیا ہوگی. تو کئی طریقے کے مد ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مد لازم. ایک کیا ہوتا ہے؟ مد لازم. اور ایک ہوتا ہے تمہارا مد متصل. کیا ہوتا ہے؟ اور مد منفصل. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور مد منفصل. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک ہوتا ہے مد اصلی. ایک کیا ہوتا ہے؟ مد اصلی. کیا ہوتا ہے؟ مد اصلی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک ہوتا ہے مد عارض. ایک کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. ابھی مد کی اور بھی اقسام ہیں, میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. تو مد لازم میں تو طول ہی ہوتا ہے خالی. کیا ہوتا ہے؟ طول. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس میں جو ہے ائمہ کرام کا اختلاف ہے, ائمہ قراء کا, کہ اس کی مقدار کیا ہوگی طول کی. بعض کے نزدیک اس کی 5 الف بھی مقدار ہے. کتنی؟ اور زیادہ تر جو ہے 3 الف. کتنی؟ 3 الف. طول کی مقدار کتنی؟ 3 الف. اور بعض کے نزدیک کتنی؟ 5 الف. مد متصل میں جو ہوتا ہے توسط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ توسط. توسط کی مقدار جو بتائی ہے وہ 2 یا 2.5 الف بتائی ہے. کتنی؟ 2 یا 2.5 الف. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور مد اصلی کی مقدار جو ہوتی ہے وہ 1 الف. مد اصلی کی کتنی ہے؟ 1 الف. اس میں قصر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قصر. اور قصر کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ آ گیا ہمارا مد عارض. یہ کیا ہو گیا؟ مد عارض. تو اگر کہیں پہ مد لازم آ جاتا ہے تو اس میں طول ہی طول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ طول ہی طول, یعنی اسے لمبائی کھینچنا ہے. اگر مد متصل آ جاتا ہے تو اس میں توسط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ توسط ہوتا ہے, یعنی درمیانہ کھینچنا ہے. نہ طول کرنا ہے نہ قصر کرنا ہے. نہ طول کرنا ہے اور نہ قصر کرنا ہے. مد لازم میں طول ہی طول کرنا ہے, توسط بھی نہیں کرنا ہے, قصر بھی نہیں کرنا ہے. مد متصل مد منفصل آ جاتے ہیں تو ان میں توسط کرنا ہے, نہ طول کرنا ہے نہ قصر کرنا ہے. بس سمجھ رہے ہیں؟ مد اصلی میں صرف قصری قصر ہوتا ہے. مد اصلی میں کیا ہوتا ہے؟ قصری قصر ہوتا ہے. مد عارض میں جو ہوتا ہے نا اس میں تینوں وجہ ہو جاتی ہیں. اس میں کتنے ہو جاتی ہیں؟ تینوں ہو جاتی ہیں. اس میں تمہارا طول بھی ہو جاتا ہے, تمہارا توسط بھی ہو جاتا ہے اور قصر بھی ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہو جاتا ہے؟ طول بھی اور توسط بھی اور قصر بھی. تو یہاں پر جو ہم اگر ٹھہر گئے مأکول, تو یہ پہلے سے تو ساکن نہیں تھا, ہم نے بنایا ہے نا. ہم نے کیا کرا ہے؟ پہلے کیا تھے یہاں پر 2 زیر تھے. کیا تھے؟ جب ہم نے یہاں سانس توڑی تو 2 زیر کو گرا دیا اور یہاں ساکن لگا دیا. مأکول ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ مد عارض. کیا ہو گیا یہ؟ تو مد عارض ہونے کی صورت میں ہم یہاں پر تینوں طریقے سے جو ہے اس کو مد کو بڑھا سکتے ہیں. اس مد کے اندر ہم طول بھی کر سکتے ہیں, اس مد کے اندر ہم توسط بھی کر سکتے ہیں, اور اس مد کے اندر ہم قصر بھی کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم مأکول خوب کھینچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور درمیانہ توسط مأکول بھی پڑھ سکتے ہیں,
اور قصر یعنی مأکول یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آگے بات آپ کے؟ جب کوئی سورت پڑھ رہے ہو اور تمام آخر کی آیتوں پہ مد عارض ہو تو پھر اس میں جو پہلے بار مقدار اختیار کر لے وہی آخر تک رکھے. بس سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہ کسی آیت میں طول، کسی آیت میں توسط، کسی آیت میں قصر، ایسا نہ کرے. اگر قصر اختیار کر لیا تو تمام آیتوں میں قصر کرے، اور توسط اختیار کر لیا تو سب میں توسط اختیار کرے، اور طول اختیار کر لیا ہے تو سب میں کیا کرے؟ طول اختیار کرے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس طرح سے پڑھ سکتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ ہم نے کیا کیا؟ قصر کیا. سب میں کیا کیا؟ قصر کیا. اس میں ہم طول بھی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ توسط بھی کر سکتے ہیں. تو آج جو آیت ہماری کیسے پڑھیں گے اسے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. پڑھو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو اس طرح سے آپ کو الحمدللہ اگر آپ اس تجوید کے ساتھ اگر قرآن کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آپ جو ہے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے. اور اس سے کبھی بھاگنا نہیں چاہیے سیکھنے سے. جیسے آپ سیکھ رہے ہو نا اور ہم سکھا رہے ہیں تو یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا بہت بڑا عمل ہے. حدیث میں اس کے بارے میں فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، یعنی لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو ماشاءاللہ پیارے بچوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ماشاءاللہ آپ اس طریقے سے اگر غور و توجہ کرتے رہیں گے تو بہترین قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. اور میرے تمام ناظرین سے بھی جو ہے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو ثواب کی نیت سے آپ اسے آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی قرآن پڑھنا سیکھیں. اور اگر آپ شیئر کر دیں گے اپنے کسی بھائی کو، عزیز کو، اپنے دوست کو، احباب کو، اور اس نے اس کو دیکھ لیا اور پڑھنا سیکھ گیا اور اس نے صحیح تجوید کے ساتھ نماز میں قرآن پڑھ لیا، نماز درست ہو گئی، قرآن صحیح پڑھا، اسے ثواب ملا، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کو شیئر کرنے کا بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور لائک بھی کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں.